کتنے صحت مند ہیں، آپ کی صحت اور اس سے متعلق تمام سوالات کے جوابات ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے سننا مت بھولیے۔ پروگرام آپ کی صحت صرف ہاٹ ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک پر۔ امبر آپ کی ہوسٹ۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح جمعے کے دن ہم ہیلتھ فار ایوری ون آپ سب لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں، صحت آپ سب کے لیے۔ اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹر حضرات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے آپ کی صحت کے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں۔ یقیناً آج کل کی مصروف زندگی میں شاید ہم زندگی کی دوڑ میں اتنا آگے بڑھنے کی دوڑ میں بس بھاگے ہی چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری صحت ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر صحت نہیں ہے تو شاید جو دوڑ ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم ایک وقت پہ آ کے ہار جائیں گے۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ایک ٹاپک ہے آج کے پہلے گھنٹے کا، وہ ہے نمونیا کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یقیناً یہ کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا سمٹمز ہیں اور ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ شو ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فصیحہ سہیل موجود ہیں، ایسوسیٹ ڈائریکٹر اکیڈمکس کلینکل، ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن، FCPS میڈیسن، PGD میڈیکل بائیو ایتھکس۔ اور آج ہم ڈاکٹر فصیحہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نمونیا کیا چیز ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر فصیحہ، ویلکم ٹو مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فصیحہ، میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے نمونیا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، اور کیا ہے اور کیا اس وقت اگر ہم دیکھے جائیں تو کیا یہ واقعی ایسا مرض بن چکا ہے جو کہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے؟ تو میں چاہوں گی کہ اسے پلیز تھوڑا سا ڈیٹیل بتائے گا۔ اچھا امبر، یہ جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ نمونیا بیکٹیریل ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ کافی لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ نمونیا صرف بیکٹیریا سے نہیں ہو سکتا، یہ وائرسز سے بھی ہو سکتا ہے اور فنگس سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں جو جراثیم ہیں یہ نمونیا کاز کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو بات آپ نے کی کہ کیا جان لیوا ہو سکتا ہے، یقیناً یہ کچھ کنڈیشنز میں یا کسی حد تک کچھ مریضوں میں جان لیوا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا کے بعد یہ ایک وائرس ہے جو کہ وائرس ہے جس سے جو نمونیا کر رہا ہے مریضوں میں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کافی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نمونیا خطرناک نہیں ہوتا، ہر مریض میں اس کا رسپانس فرق آتا ہے، اور لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو نمونیا ایک قابل علاج مرض ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ڈاکٹر فصیحہ، میں اسے جاننا چاہوں گی کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دم سے ہو جاتا ہے، اور کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں، اور کس ایج گروپ کے اندر یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی ہم سنتے ہیں کہ نمونیا ہو گیا، اور کوئی پرٹیکولر سیزن ہے اس کا، تو اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائے گا۔ اچھا دیکھیے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نمونیا ویسے تو ہر عمر کے انسان کو لاحق ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر کم عمر لوگ، یعنی کہ چھوٹے بچے، 4 سال سے چھوٹی عمر کے لوگ، اور ضعیف العمر یعنی 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں اس کی فریکوینسی یا مطلب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اور اسی ایج گروپ میں اس کا رزلٹ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے لیے پریشان کن ہے، لیکن یہ ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ کیوں ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں، دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ہے، جو نمونیا جس کو ہم جنرلی کہتے ہیں وہ انفیکشن ہوتا ہے زیادہ تر 90% جو بیکٹیریا سے ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے ہمارے پھیپھڑوں کے ساتھ؟
نمونیا نام نکلا ہے نیوموکوکل بیکٹیریا سے, ٹھیک ہے. جس سے ورڈ نمونیا نکلا ہے. ایکچولی یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ نمونیا صرف نیوموکوکل سے ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, بہت سارے وائرسز اور بیکٹیریاز ہوتے ہیں, لیکن اس نام کی بنا پر اس کو نمونیا کہا جاتا ہے. نمونیا کا جو حرف عام میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھیں کہ یہ ایک جو بھی جراثیم آپ کے جسم میں آئے, ایئر وے کے تھرو آئے, ناک کے ذریعے, منہ کے ذریعے سینے میں گئے اور پھیپھڑوں میں جا کے اس نے ایک ورم کسی کیفیت پیدا کی, جس کے بعد آپ کو بخار لاحق ہوا, کھانسی ہوئی اور آپ کی صحت میں گراوٹ آئی. تو اس کے بعد پھر اس کی کمپلیکیشنز ہیں, جس میں سانس کا پھولنا ہے, اس کے علاوہ سارے سمٹمز ہیں, پھر دل کے, جگر کے, پھیپھڑوں کے, بہت سارے ادر آرگنز جو ہیں وہ بھی اس میں پھر آہستہ آہستہ انوالو ہوتے ہیں اگر وہ کمپلیکیٹ ہو. لیکن جنرلی نمونیا سینے کے انفیکشن کو کہا جاتا ہے, یعنی پھیپھڑوں کے انفیکشن. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر فضیہ, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں نمونیا ہو گیا یا ہمارے بچے کو نمونیا ہو گیا, کیونکہ اس کے سمٹمز ویسے ہیں کہ آپ کو کھانسی ہے, بخار ہے, بلغم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ذہن نمونیا کی طرف نہیں جاتا ہے. اور اگر ہم بوڑھوں کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹیمپریچر بھی لو ہو جاتا ہے ان کا, ڈفرینٹ ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں نمونیا ہے اور ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ایک چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ہے آپ کے اس پروگرام کے تھرو میں چاہتی ہوں کہ سامعین, ناظرین تو نہیں, سامعین ہے, سنیں یہ بات ضروری کہ جو موسم کی تغیر میں جو گلا خراب ہوتا ہے جنرلی, جسے ہم کامن فلو کہتے ہیں, اس کے لیے ضرورت سے زیادہ اگریسولی ٹریٹمنٹ کروانا یا ڈاکٹروں کے پاس جانا اور جو ہے اینٹی بایوٹک کا بیجا استعمال کرنا, غلط طریقے سے بھاری اینٹی بایوٹکس کا صحیح ڈوز میں استعمال نہ کرنا اور صحیح ٹائمنگ تک استعمال نہ کرنا, اس نمونیا کی بہت بڑی وجہ ہے آج کل کے زمانے میں ہماری اربن ایریاز میں. ہم جس طرح کراچی میں دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر میرا گلا خراب ہوا, جیسے آج کل سردیاں ہیں, پچھلے ہفتے میرا گلا خراب ہوا, جو زکام ہوا, فلو ہوا, اگر میں 3 دن کے لیے, 4 دن کے لیے, 2 دن کے لیے غلط خوراک اینٹی بایوٹک کی, بھاری اینٹی بایوٹک کی کھا لوں اور روک دوں اس کو بیچ میں, کیونکہ 2 دن میں مجھے لگے گا بہتر ہو گیا, جو کہ نارملی جو رائنو وائرس, جو کامن فلو کا جو وائرس ہے, وہ 2 سے 3 دن, 7 دن, 10 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے. تو اس کو میں نے بیچ میں اپنی طرف سے چھیڑ دیا, اور جو میرے حلق کے اندر نارمل بیکٹیریا تھے وہ گرو کر گئے. اس بیکٹیریا نے اس اینٹی بایوٹک کو اپنے ساتھ, اس کے ساتھ فائٹ کی, اور بیکٹیریا نے سم ہاؤ دی ادر اس کے اگینسٹ ایک ریزسٹنس ڈیولپ کر لیا. اب وہ جو بیکٹیریا جو تھروٹ میں ہوگا وہ ٹریول کرے گا نیچے, اور وہ لنگز میں جا کے انفیکشن کر دے گا. سو یہ سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں فلو کو کمپلیکیٹڈ کر دینا ہے, یعنی کہ غیر معیاری علاج آن دا کاؤنٹر جو میڈیسن خود لے کے کھا لیں, ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ سماؤ دی ادر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی جو رجحانات ہیں جنرلی وہ بڑے خراب ہیں. ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے, اس پہ رکنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ابھی ڈانٹ پٹ جائے گی. تو سامعین آپ نے کہیں نہیں جانا, اور ناظرین بھی, فیس بک پہ بندے نے کہا ہے جی ہم ناظرین بھی, ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. 10:50 AM. This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. Great God, no more wait. Idea winter sale hai great. Ideas की great winter sale, जहां मिलेगा up to 70% great discount. Now available in stores and online. gulahmadshop.com. दराज प्रेजेंट्स 11/11 डाउनलोड करें दराज ऐप और 11 नवंबर को ठीक 12 बजे एंजॉय करें गोल्डन आवर, जहां आपको मिले बेशुमार प्रोडक्ट्स सिर्फ 11 रुपए में, और 1300 सीसी कार सिर्फ 1 रुपए में. दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत. Hot 105. दराज प्रेजेंट्स 11/11. फिर न कहना डिस्काउंट नहीं मिला. 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں
جو آپ ہر جمعے کی صبح ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو سنتے ہیں. سامعین، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر فسیہ سہیل. شی از اے کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل، اور آج کا ہمارا شو بھی ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ نمونیا ہے. سامعین اگر اور ناظرین آپ لوگ دونوں اگر کوئی بھی سوال نمونیا سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ایسا انفیکشن جو آپ کے سینے سے ریلیٹڈ ہو، آپ کے پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ، تو آپ ہم سے بالکل سوال کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 02111000105، اور فیس بک پیج پہ جائیے ہاٹ ایف ایم 105 کے لائک کیجیے اور وہاں لائیو دیکھ کر سوال بھی کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر فسیہ، ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہم خود سے میڈیسن لے کے اس کو خراب کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک ہمارے ہاں جنرلی رجحان بن گیا ہے. تو جو سمجھنے والی باتیں دیکھیں، جو کامن وائرل جو 80% لوگوں کو سردیوں کے موسم میں ایک رنی نوز اور ایک سور تھروٹ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ وائرس ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کووڈ سے پہلے تک تو ہم اس وائرس کے بارے میں بالکل ہی کسی صورت پریشانی نہیں ہوتے. اب تھوڑا سا یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں کووڈ نہ ہو. سو اس صورت میں بھی اگر آپ دیکھیے کووڈ بھی اگر اپر ریسپریٹری یعنی اوپر کے حصے میں ناک زکام گلے کے ایریا کو انوالو کرتا ہے، تب بھی آپ نے کچھ نہیں دینا. اس میں ہی جو پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا ہوم ریمیڈیز، جس میں جو شاندہ ہے، شہد کا استعمال ہے، ادرک دارچینی کا استعمال ہے، بہت اچھا اور اور جیسے اس موسم میں یخنی کا استعمال ہے. تو یہ چیزیں جنرلی آپ کے جو قوت مدافعت ہے اس کو بھی بڑھاتی ہیں، اور ایک جو سمٹم ہوتا ہے جس میں اچنگ تھروٹ کی اور یہ سب سلسلے اس کو بھی امپروو کرتی ہیں. اور تھوڑا سا وقت دیجیے، موسمی پھل کا استعمال کیجیے، ان چیزوں کا استعمال کیجیے، تو وقت کے ساتھ اورنجز آنے والے، کینو آنے والا. بالکل، اور وقت کے ساتھ یہ چیزیں خود بخود بہتری کی طرف ہو جاتی ہیں. ہاں کچھ کنڈیشن جس میں لوگوں کی امیونٹی لو ہو اس میں تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ خدا کے واسطے آن دا کاؤنٹر میڈیسنس نہ لیں، اور خاص طور پہ اینٹی بایوٹک. یہ آپ ایکچولی نمونیا کے آرگینزم کو اسٹرانگ کر رہے ہیں بائی ٹیکنگ اینٹی بایوٹکس آن دا کاؤنٹر. اچھا، ایک سوال بھی ہے فیس بک پہ کہ نمونیا انفلوئنزا فلو میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیے، انفلوئنزا از اے وائرس. ٹھیک ہے، صحیح ہے. انفلوئنزا جو ہے یہ وائرس کا نام ہے، اور اس سے ہی جو ٹرم فلو کی نکلی ہے انفلوئنزا. سو دیکھیے اب اس میں اور آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جو زیادہ تر کھانسی زکام جو موسمی ہوتا ہے وہ وائرس ہی کی وجہ سے. تو اس میں صرف انفلوئنزا وائرس نہیں ہوتا، اور بھی وائرسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کامنلی آپ کو جیسے رائنو وائرس ہمارے یہاں بہت کامن، انفلوئنزا بھی ایک رائنو وائرس ہے، اور بھی دوسرے وائرسز ہیں جو بہت کامن. تو زیادہ تر جو ہیں آپ کو جو زکام کھانسی ہے موسمی جو ہوتی ہے وہ وائرس ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا، انفلوئنزا وائرس نمونیا بھی کرتا ہے لیکن جنرلی نہیں کرتا. سو وائرسز جو ہیں زیادہ تر خوش قسمتی سے صرف اپر ایئر وے کو انوالو کرتے ہیں، نمونیا نہیں کرتے. اوکے. اچھا ڈاکٹر فسیہ، آپ جیسے آپ نے سمٹمس تھوڑے سے بتایا، کہ میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا سا اور بیان کیجیے گا کہ بچوں اور بڑے، ٹھیک ہے نا، کیا دونوں کے سمٹم یوزلی سیم ہی ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہے ان میں. کچھ جو چیزیں کامن ہیں پہلے میں وہ بتا دیتی ہوں. عموماً نمونیا کیونکہ شروع ہوتا ہے کچھ لوگوں میں سینے کے، چیسٹ پین، کھانسی اور بخار سے. لیکن چھوٹے بچوں میں اور ضعیف العمر لوگوں میں کبھی کبھی بخار نہیں ملتا ہمیں، بلکہ ہائپوتھرمیا یعنی ٹیمپریچر کا لو ہونا، سردی لگنا. اچھا، کبھی کبھی کچھ مریضوں میں یہی بچوں میں اور ضعیف العمر اور کووڈ میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کھانسی بھی نہیں ہوتی، صرف سینے میں درد ہوتا ہے اور سانس پھولتا ہے. سو یہ علامات بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ کھانسی اور بخار کے علاوہ بھی علامات ہو سکتی ہیں، جس میں سے سینے میں درد اور سانس پھولنا جو نمونیا کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے. اچھا، ایک چیز مجھے اور سمجھتی ہیں کہ جیسے نمونیا میں آپ نے کہا ہمارے پھیپھڑے اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے پین بھی ہے، انفیکشن بھی ہو گیا، اینٹی بایوٹک بھی کھانی پڑی ہیں. تو جیسے ہمارے پھیپھڑے کووڈ نمونیا میں دیکھا گیا کہ وہ ڈیمیج ہو گئے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو اس سے بچ نہیں سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ لوگ ٹھیک ہو گئے لیکن ان کی ریکوری بہت سلو ہے. تو کیا اتنا ڈیمیج کر دیتا ہے کہ اس کی ریکوری میں ٹائم لگتا ہے نمونیا؟ دیکھیے، کووڈ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایز اے ڈاکٹر بھی ایک چیلنج ہے، اور ہم اس پہ بھی سیکھ رہے ہیں. جو چیزیں اس عرصے میں 2 سال کے اندر ہم نے دیکھی، وہ یہ دیکھی کہ کووڈ کی کچھ مریضوں میں ریکوری بہت سلو ہے، اور کچھ مریض جو ہیں وہ اس سے پوری طرح نکل بھی آئے ہیں.
70 سے 80% لوگوں کو سمٹمز رہ گئے. اچھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ سینے کے سمٹمز ہوں, اس میں دوسرے سمٹمز ہیں جس میں سر درد ہے, کبھی ہلکا پھلکا بخار ہو جانا ہے, اس کے علاوہ گھبراہٹ ہے, اس کے علاوہ ہاتھ پیر سن ہونا ہے, سر درد, نیند کا نہ ہونا, یہ سب مسئلے مسائل رہ جاتے ہیں لوگوں میں. اچھا جہاں تک نمونیا کا تعلق ہے, جو کورونا نے لوگوں کے سینوں پہ اثر کیا ہے, وقت کے ساتھ دیکھا جائے کیونکہ ابھی بھی وہ مریض ہمارے فالو اپ میں ہیں, یعنی کہ وہ مریض ابھی ہمارے پاس آتے ہیں جن کو پچھلے سال میں یا اس سال کی شروعات میں نمونیا ہوا تھا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو پھیپڑوں کی علامات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی ہیں, اور ان کے ایکس ریز بھی اور سی ٹی اسکینز بھی جو ہم سیریلی فالو کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں میں کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے پھیپڑے 80% خراب ہوئے تھے تو وہ بہتر ہوتے 20% تک ہو گئے, لیکن 20% کی جو کمزوری ہے پھیپڑوں کی, جو ہم سی ٹی اسکین پہ پک کرتے ہیں, وہ رہ سی گئی. سو وہ ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم, جیسے کہیں اسکار چھوڑ گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان بھی رہتے ہیں, اور ہم بھی ایز اے کلینیشین ان کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اگر ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. بہت سارے بالکل 100% ٹھیک بھی ہو گئے, لیکن کچھ میں رہ بھی گیا. اور یہ پھر یہ وقت بتائے گا کہ یہ کب تک رہے گا, کیونکہ جو اس سے پہلے اس سے ملتے جلتے وائرس دیکھے گئے ان میں یہ بھی ہوا کہ 2 سال کے بعد یہ بالکل ختم بھی ہو گئے. سو یہ وقت بتائے گا کہ یہ بالکل 100% چلا جاتا بھی ہے یا نہیں, کیونکہ کچھ میں چلا گیا, کچھ میں رہ گیا. ایک کال بھی لیتے ہیں ڈاکٹر فیصل جی. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میڈم محمد حسین اسکر, کراچی بنارس. جی محمد حسین صاحب, کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک بچہ ہے تقریباً 1.5 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پچھلے سال انہی دنوں میں سینے میں انفیکشن ہو گیا تھا, نمونیا کا شکایت تھا. تو ابھی بھی اس کا جو ہے نا کیا نام ہے, سینے میں کھانسی وغیرہ بھی کر رہا ہے, اور اس کو چھینکے یعنی نزلہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. پچھلے سال تقریباً انہی دنوں میں وہ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال میں نے اس کو تقریباً 2 مہینے تک میں نے گھمایا پھرایا. اللہ پاک نے اس کو صحت دے دی, لیکن ابھی بھی اس کا سینے میں جو ہے نا یعنی کھانسی بھی ہے, اور کیا نام ہے نزلہ, اور یعنی جو چھینکے بھی کرتا ہے. تو اس کے لیے اگر ڈاکٹر صاحبہ کوئی مناسب ترتیب بتا دے کہ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی اچھا بچہ 1.5 سال کا ہے اور اس کو پچھلے سال بھی کچھ نمونیا کی طرح کا انفیکشن ہوا. اچھا بہت حد تک ممکن ہے, کیونکہ آج کل بچوں میں بہت دیکھتے ہیں کہ بچے ایٹوپک ہوتے ہیں, یا جسے کہیں جن میں الرجیز کا ایشو ہوتا ہے, یا یہ اربنائزیشن کا ایک بہت بڑا ڈائلما ہے کہ ہم کراچی میں خاص طور پہ جو بچے اب ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچے, ان میں دمہ بہت کامن ہے. اور اس حد تک کامن ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ unless proven otherwise every child has some kind of A to B. تو وہ کوئی نہ کوئی الرجی ان کو رہتی ہے. اب ہوتا یہ کہ یہ موسم بدلتا ہے, اس وقت ان کو زکام ہوتا ہے, فلو ہوتا ہے, اور جو ہمارے سانس کی نالی ہے ایستھما کی طرح بہیو کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ایک برونکائٹس. اچھا برونکائٹس اور نمونیا میں ہلکا سا فرق ہے, وہ سمجھنا ضروری ہے, اور وہ ڈیولپ کرتا ہے. اچھا یہ وائرل برونکائٹس ہوتا ہے, یعنی وائرس کی وجہ سے برونکس انوالو ہوتے ہیں. پھر گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے XYZ دوائیاں دیں, 2 دن لی, 3 دن لی, کیونکہ ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے پاس والے کلینک پہ جائیں, وہاں سے ہم کچھ گزارے لائک دوائی لے لیں جس سے ہم ٹھیک بھی ہو جائیں جلدی. اچھا دیکھیے بچوں میں اگر وائرل برونکائٹس ہوتا ہے نا تو یہ 3 ہفتے چلتا ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. 2 ہفتے سے 3 ہفتے, یہ میں نہیں کہوں گی کہ 2 سے 3 ہفتے بخار چلے گا, بخار ہو سکتا ہے ہفتہ چلے, لیکن کھانسی 2 سے 3 ہفتے چلتی ہے. بالکل, ایک نارمل کھانسی کو 1 مہینہ لگتا ہے صحیح ہونے میں. سو یہ ماں باپ جو ہے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا بچہ اگر کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بخار نہیں ہے, کھانسی ہے, اس کو ڈاکٹر کو ایک دفعہ دکھلائیے, اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کو نمونیا نہیں ہے تو خدا کے واسطے اس کو چھوڑ دیجیے. اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ اینٹی بایوٹکس یوز کرتے ہیں نا ایکسیسولی, تو ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کی اندر قوت مدافعت ہے, اللہ میں نے فوج بنائی ہے نا جو فائٹ کرتی ہے انفیکشنز کے لیے, وہ فائٹ کرتی ہی نہیں, وہ سٹنگ آئیڈل ہے. جیسے ایک فوج کو اگر آپ چھوڑ دیں, کچھ بھی نہ اس سے کام لیں, تو وہ سست رفتار ہو جاتی ہے, بیکار ہو جاتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتی ہے, وہ اپنے ہی جسم کے اگینسٹ لڑنا شروع ہو جاتی ہے, جسے ہم آٹو امیونٹی کہتے ہیں. اور یہ جو بچوں میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ ہم اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں. جی اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, اس کو نیچرل طریقے سے ہیل ہونے کی چانس ہی نہیں دیتے. اچھا اس بچے کا جو مسئلہ بتایا گیا, ہو سکتا ہے یہ
एस्थमेटिक हो. अच्छा, एस्थमा जरूरी नहीं है सिर्फ सांस का मसला हो, लोगों को जुकाम खांसी में भी को भी एस्थमा कहा जाता है, और ये हर इस मौसम में ये इन्फेक्ट होते होंगे और उनको वायरस इन्वॉल्व, क्योंकि वायरस तो बच्चों को लगता है, 2 साल तक तो बच्चे वायरस से एक्सपोज रहते हैं और ये उससे कॉम्प्लिकेट हो जाते होंगे. तो मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है नमूनिया ना होता हो, इनको वायरल ब्रोंकाइटिस होता हो जिसके साथ बुखार चढ़ता हो 2 से 2 हफ्ते तक और खांसी 3 हफ्ते चलती हो, और ज़ाहिर डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हो, और हो सकता है कि ये गैर मयारी इम्यूनिटी की वजह से ये नमूनिया में कन्वर्ट भी होता हो. इनको चाहिए कि डॉक्टर से रुजू कीजिए और एस्थमा का प्रॉपर इलाज कराइए लॉन्ग टर्म, और अब बच्चे की इम्यूनिटी इम्प्रूव करें. एक और कॉल लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, ये खालिद बोल रहा हूँ नाथानाबाद से. जी खालिद साहब. तो 2 सवाल करने थे, एक तो आपसे, एक डॉक्टर साहब से. जी जी. आपसे ये पूछना है कि ये पिछले प्रोग्राम में जो एक तो डॉक्टर साहब आए थे फालिज के जी जी और दूसरे शुगर के, तो दोनों का मुकम्मल नाम और उनसे मिलने का क्या कहाँ पे? अच्छा ठीक है. और दूसरा डॉक्टर साहब से ये है कि अक्सर गले में खराश की शिकायत हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है जी. ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का. जी डॉक्टर साहब, पहले आप जवाब दे दें फिर मैं दे दूंगी. गले में खराश होती है तो बेगम से कहिए कि लाजवाब सी यखनी बना के आपको पिलाएं, और जो शानदा मिला के पिएं और शहद का इस्तेमाल करें, और बहुत दर्द हो तो पैराडोल लें और गरारे करें. और मल्टी विटामिन नहीं भी ले पाते तो कोई बात नहीं, मौसम का जो फल आजकल आया हुआ वो इस्तेमाल करें. दैट्स इट. बिल्कुल. और जो फॉलिज के डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर नुमान अली. ठीक है, आप इनको आखान में दिखा सकते हैं. और जो शुगर की डॉक्टर थी वो डॉ मेडिकल की थी. ठीक है, आप उनको भी दिखा सकते हैं. डॉक्टर फहीम शेख नाम था उनका. अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसिया और भी हैं कि जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका सीना बहुत जल्दी ख़राब होता है. तो इस पर एक सवाल है सुहेल का कि अगर हम बच्चों को चाय दे दें दालचीनी डाल के तो वो सही है? बिल्कुल सही है. सही है. अच्छा. कोई हर्ज नहीं है. वो ये है कि अगर एक 8 महीने का बच्चा है तो उसको आप पूरी कप नहीं पिलाएंगे चाय की ना, आप 2 से 4 चमचे दालचीनी डाल के कहवा बना के उसको आराम से पिला सकते. अच्छा, और एक और सवाल है साथ में कि जो गाय का दूध होता है उसके टाइमिंग्स क्या है? मतलब हमें कब, छोटे जैसे नामोदा जो बच्चे होते हैं उनको हमें कब देना है? अच्छा, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं मैं तो मशवरा दूंगी कि गाय का दूध जब तक मतलब मदर ब्रेस्ट मिल्क पे है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए और माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए, तो इंसान के लिए तो वो उस पर ही फोकस करें. हाँ, 6 महीने की उम्र में जब बच्चा पहुँचता है तो उस वक्त उसकी वीनिंग स्टार्ट होती है, नहीं खाना शुरू करता है ना, उस वक्त वो गाय या भैंस के दूध की चीज़ें बनाकर बच्चे को दें. फीडर की मैं बिल्कुल हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वो सिर्फ दूध नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें लेके जा रहा था. तो इतना ज़बरदस्त निज़ाम है अल्लाह मियाँ का, उसको फॉलो करें. कुछ भी राइट लेफ्ट होने की ज़रूरत है. वेरी ट्रू. एक और कॉल लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी कौन? मेरा नाम खुदा नबी, मैं डाकरान शेख खुदा मजदूर से बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान. जी जी प्लीज बोलें, क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी है को अल्लाह 30-32 साल अभी इसका उम्र हो गया है. इसको कम से कम उसी टाइम से बचपन से इसको ये मिट्टी का दौरे पड़ रहे थे. उससे मैं डॉक्टरों पे गया, वो गोली लिख के गया. फिर 2-3 सालों का जीना भी गया, वो भी यही बोला दिमाग सही है, इसका क्या, फिर इसका मिट्टी का दौरा है, एक गोली से अभी मन पकड़ता उसको अपना जुबान से काट देता है और ऊँट भी काटता है, यानी दांतों से. फिर रोज खाने के लिए होता है, हम हैरान क्या करें. ठीक है, बहुत शुक्रिया. ज्यादा मेरे को बताओ, मैं इसको ले जाऊँ कोई दवाई, ठीक है, से दम वगैरह दिया, कुछ नहीं होगा. ठीक है, अभी डॉक्टर साहिबा इसमें बताती हैं. ठीक है, आप शो सुनते रहिए. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का. सामीन, हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, इसको फिर कंटिन्यू करते हैं. डॉक्टर फसिया सुहेल हमारे साथ आज मौजूद है, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, और हम निमोनिया के ऊपर बात करें. स्टे ट्यून विद अस. We will be right back after this short commercial break. दराज प्रेजेंट्स 11/11 मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल. जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें. दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत.
میں ہوں آپ کا وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ. میری گزارش ہے کہ ویکسینیشن سندھ گورنمنٹ نے ہمارے تمام تعلیمی اداروں کے لیے لازمی کرا دی ہے. استادوں کو, نان ٹیچنگ اسٹاف کو اور پیرنٹس کو جس کے بچے اسکول میں آتے ہیں ان کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے. یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے, آپ کی زندگی ہمیں عزیز ہے. ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل کا معمار بنانا ہے, وہ اپنے مستقبل کے معمار ہیں. میرا پیغام یہ ہوگا کہ سب کو ویکسین کروائیے گا, اور جتنی ویکسینیشن کا ہم نمبر اپنی سوسائٹی میں بڑھائیں گے تو لاک ڈاؤن سے, اسکولوں کی کو بند کرنے سے, اوپننگ ری اوپننگ کے ایشو سے ہم نکل جائیں گے. سو تمام جتنے بھی ہیں سندھ حکومت کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی دی ہوئی SOPs, جس میں ماسک, سوشل ڈسٹینسنگ, سینیٹائزر, ان سب کو لازم ہے, اور ان کو اپنے اسکولوں میں, اپنے اسٹاف میں اور ہر جگہ اس کو لازمی اپنائیں. اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ویکسین کروائیں. صحت مند سندھ کا اس کورونا کے دور میں بالکل ڈائریکٹلی تعلق ہے ویکسینیشن سے. گیٹ ویکسینیٹڈ سون. یہ پیغام حکومت سندھ محکمہ تعلیم و خواندگی اور یونیسیف کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. دراز پریزنٹس 11/11. میری بیڈ شیٹ, میرے کپڑے, میری کراکری اور میرے گھر کا سامان کہاں سے ملے گا مجھے ہر چیز پہ ڈسکاؤنٹ؟ دراز پہ, وہ بھی 11/11 پہ. 11 نومبر سے تو پھر ابھی ایڈ ٹو کارٹ کریں. دراز 11/11, بڑی سیل کی بڑی بچت. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کی فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فیصیہ سہیل موجود ہیں, کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن فرام ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. آج نمونیا کے اوپر بات کریں. اور ڈاکٹر فیصیہ, جن کی کال تھی ہم ان کا جواب دے دیتے ہیں کہ مرگی کا ان کو پرابلم تھا. اچھا, ہمارے بھائی جو بلوچستان سے تھے, ان کو جو اپنی بیٹی کا مسئلہ بتا رہے تھے, یہ جو ہم کلاسیکل ایپیلیپسی یا مرگی جسے کہتے ہیں وہ ہے, یہ قابل علاج مرض ہوتا ہے. اور زیادہ تر جیسے بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرائے کچھ نہیں آیا, ان کے ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آتا. صحیح بات. مطلب MRI بھی آپ کرائیں گے, کچھ بھی کرائیں گے, وہ سب صاف آئے گا. ایک طریقہ کار ہوتا ہے جسے ہم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم EEG کہتے ہیں, اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو مرگی ہے. لیکن یہ بھی کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہوتا کہ EEG نارمل آ جائے تو مرگی نہیں ہے. سو یہ زیادہ تر کلینکلی یہ ڈائگنوز ہوتا ہے. جس وقت ان کو اٹیک ہو, ان کو آبزرو کرنا پڑے اور وہ اس کے ذریعے ڈائگنوسس ہوتی ہے. اور مرگی کا جو علاج ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ کسی فزیشین کو یا نیورولوجسٹ کو, اگر فزیشین بھی ہے تو ان کو دکھائیں, تو وہ کچھ دوائیاں بچی کے لیے پرسکرائب کریں گے اور اس سے انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا سا چیلنجنگ ہے, لیکن یہ کہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر دوائیوں پہ کنٹرول میں رہتے ہیں. بیماری چیلنجنگ ہوتی ہے, اس کو صحیح طرح مینیج کیا جائے تو کنٹرول میں رہتی ہیں. اچھا ڈاکٹر فیصیہ, ایک اور سوال ہے کہ جیسے ہم یوزلی سنتے ہیں کہ پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا, تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے, کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, یہ بھی کیا نمونیا کے انڈر ہی آتا ہے؟ اچھا دیکھیے, پھیپھڑے جو ہے نا, یہ ایک آرگن ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ایلویلائی جسے ہم کہتے ہیں, جس میں ایئر ہوتا ہے جس کے تھرو ہم بریتھ کرتے ہیں یا سانس لیتے ہیں. پھیپھڑوں میں پانی کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے پھیپھڑوں سے باہر پانی یا پھیپھڑوں کے اندر پانی, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پھیپھڑوں میں پانی بھرنا, وہ پھیپھڑوں کے باہر کا جو ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں پھیپھڑا موجود ہوتا ہے, جو سینے کی دیوار اور پھیپھڑوں کے درمیان کا جو خلا ہوتا ہے, اس ایریا میں پانی بھرنے کو پھیپھڑوں میں پانی بھرنا کہا جاتا ہے, جسے ہم اپنی میڈیکل زبان میں پلورل افیوژن کہتے ہیں. اچھا, اس کی عمومی طور پہ 2 سے 3 وجوہات ہیں, ویسے تو بے شمار ہیں, لیکن جو زیادہ تر کامنلی ہم دیکھتے ہیں وہ ایز اے کمپلیکیشن آف نمونیا, یعنی نمونیا اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی آ جائے. دوسرا TB ہے, TB میں ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے ہارٹ فیلئر, یعنی دل اگر فیل ہوتا ہے تو اس میں بھی پھیپھڑوں میں پانی آتا ہے. تو یہ ویسے تو بہت ساری ہیں, لیکن یہ 3 عمومی وجوہات ہیں جو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو پھیپھڑوں میں پانی کہتے ہیں, جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں پلمنری ایڈیما کہتے ہیں, یعنی لنگس کے اندر پانی آنا, یعنی یہ جو ایئر ویز ہیں, ایلویلائی, ان میں پانی آنا, ان میں یہ بھی زیادہ تر ہارٹ فیلئر میں ہوتا ہے. سو زیادہ تر جو اگر آپ پھیپھڑوں میں پانی سمجھے تو اگر 2 ٹاپ ڈفرینشیل یا 2 وجوہات سوچیں تو اس میں ایک نمونیا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کا, اور دوسرا دل کا فیل ہونا. اس کے علاوہ گردے کا فیل ہونا, لیور کا فیل ہونا, تھائرائڈ کا مسئلہ, یہ سب بھی پھیپھڑوں میں پانی کی وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فیصیہ, کیا نمونیا کی کوئی ٹائپس بھی ہوتی ہیں؟
ہاں ٹائپس تو ہیں، وہ اس کو ہم لوگ میڈیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کی کلاسیفیکیشن بناتے یہ ہیں. ماڈریٹ ہے یا بالکل کرتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وائرس، بیکٹیریا، فنگس. ایک تو جنرل یہ ہے کہ جو آپ کا آرگینزم ہے، جس بگ سے آپ کو اس حوالے سے 3 ٹائپس ہیں. پھر مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر کی کیٹیگری بنائی گئی ہے. مائلڈ کا مطلب بالکل معمولی، ہلکی. ماڈریٹ کا مطلب جس میں کچھ اثرات اور کھانسی اور بخار کے علاوہ جسم پہ آنا شروع ہو جائے، یعنی کہ نمکیات کی کمی یا زیادتی، پیشاب کی کمی، گردے پہ اثرات اور مسئلے مسائل. اور پھر سیویئر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مریض بالکل سانس لینے کے قابل نہ رہے، اور پھر جو ہے اس کو کبھی وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے، کبھی گردے بالکل فیل ہو جائیں، کیونکہ ایک انفیکشن سے بہت سارے آرگن فیل بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جنرل کیٹیگری مائلڈ، ماڈریٹ سے ڈاکٹر کی سمجھ کے لیے بنائی گئی تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں اس کو، اس حساب سے اس اگریشن کے ساتھ علاج کیا جائے. یہ جنرلی 2-3 جسے کہیں کلاسیفیکیشنز ہیں جس میں ہم. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ سے بات ہوئی تھی تو وہ جو 2 ڈاکٹر آئے تھے پچھلے ہفتے، ان کے بارے میں پوچھا تھا. تو وہ شوگر کے جو ڈاکٹر تھے وہ خاتون نہیں تھی، مرد تھے. جی ڈاکٹر فہیم شیخ نام ہے ان کا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آغا خان میں ہی ہوتے ہیں. اچھا جی بالکل، وہ بھی آغا خان میں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر فہیم شیخ نام ہے ان کا. میمن میڈیکل سینٹر میں پہلے آپ نے بتایا تھا. اچھا میں آپ کو دوبارہ سے چیک کر کے بتاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ سارے ڈاکٹرز آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر فتح، اچھا میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہی تھی کہ جیسے نمونیا کی ہم بات کریں، ویکسین پہ بھی بات کرنا چاہی تھی کہ فلو ویکسین، نمونیا کی الگ ویکسین ہے، تو کیا وہ کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتی ہے؟ اچھا دیکھیے، کووڈ کی ویکسین نے ایک چیز بڑی زبردست کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایز اے کمیونٹی ہم پاکستان میں ویکسینز کو ڈسکس کرنے لگے. اور اس سے پہلے ویکسین کے حوالے سے بڑا ایک جنرل رجحان تھا، کہ مطلب اتنا رجحان نہیں تھا، لوگ نہیں لگاتے تھے. اچھا ویکسین جو ہے، جو کووڈ سے پہلے بھی موجود تھی، وہ فلو ویکسین تھی اور نمونیا ویکسین تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو بالکل سمرائز کر کے بتا دیتی ہوں کن کنڈیشنز میں لگانی چاہیے اور اس ویکسین لگانے سے کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے فلو ویکسینز جو ہیں وہ عمومی طور پہ جتنے وائرسز جو سمجھ میں آتے ہیں، جو لیب سے جنریٹ، جو ہمیں ہماری ہسٹری موجود ہے، جو وائرسز ہیں، ان کے حوالے سے ایک وائرس کی ایک سمجھے ویکسین اس طرح کووڈ کی ہے. اور اس کو لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کووڈ کو ہٹا دیجیے، کووڈ ویکسین کے علاوہ جو دوسرے وائرسز ہیں، نارمل وائرسز، تو اس میں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح یہ وائرسز کووڈ وائرس کی ویکسین لگانے سے فائدہ ہوتا ہے کہ کووڈ وائرس اتنا زیادہ سیویرلی افیکٹ نہیں کرتا، افیکٹ پھر بھی کرتا ہے. سیم گوز ود دا وائرل فلو ویکسینز، جو کہ اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کو فلو ہوگا صحیح، لیکن اتنا سیویئر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پہلے یہ لگاتے رہے، کووڈ سے پہلے بھی لگاتے تھے. تو لوگ زیادہ تر کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب وائرس کی ویکسین لگا دی پھر بھی فلو ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہ ہو، لیکن تو اس میں ہم اب سوچیں، اگر آپ کامن سینس سے سوچیں تو کن مریضوں میں یہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے؟ ان لوگوں میں جن میں استھما ہے، جن کے پھیپھڑے بہت بری طرح کمزور ہیں، جن کو کوئی بیماریاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر پھیپھڑوں کی کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے پھیپھڑے خراب ہیں، یا کوئی اور کمپرومائزڈ امیون سسٹم ہے ان کا، ان میں آپ لگائیں. ضعیف العمری میں اور ینگ ایج میں لگائیں. یہ ایک جنرل انڈیکیشن ہے. اچھا جہاں تک تعلق ہے نیوموکوکل ویکسین کا جو نمونیا کے اگینسٹ ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ویکسین صرف نیوموکوکل بیکٹیریا کے اگینسٹ ہے، کیونکہ صرف نیوموکوکل بیکٹیریا نمونیا نہیں کرتے. زیادہ تر کرتے ہیں لیکن وہی نہیں کرتے جس میں آپ کے پاس کلیپسیلا ہے، لیجنیلا ہے، مائکوپلازما، اور بھی بہت سارے وائرس بیکٹیریاز ہیں جو انفیکشنز کر سکتے ہیں، ایٹیپیکل بیکٹیریاز ہیں. تو اب نیوموکوکل بیکٹیریا کی ویکسین اگر ہم لگاتے ہیں تو یہ سمجھنا ویکسین لگانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف نمونیا سیکنڈری ٹو نیوموکوکل ہی وہ پروٹیکٹ کر پائے گا. اس کی لیکن ایک افادیت یہ ہوتی ہے کہ وہ 5 سال تک آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے، اور اگر آپ کنٹینیوسلی بوسٹر لگائیں تو وہ آپ پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. ہاں ان میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہر مریض کو لگانے کی بہت ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ بھی لگوا سکتے جی وہ کیونکہ وہ لانگ ٹرم امیونٹی دیتی ہے، 5 ایئرس تو دیتی ہی دیتی ہے. تو یہ بھی ہم پہلے ریکمینڈ کرتے تھے ان لوگوں کی جن کی اندر یہ ساری ویکنیسز ہیں، ایکسٹریم آف ایجز ہیں، یا کوئی امیونو کمپرومائز اسٹیٹ ہے،
یا ڈائبٹیز ہے, ایستما ہے, ان میں یہ فائدہ مند ہوتی ہے تاکہ کم سے کم ایک آرگینزم سے آپ بچ جاتے ہیں. ویری ٹرو. اچھا ایک اور وہاں پہ سوال ہے کہ بہت سوال ایک سننے میں آتا ہے کہ بچوں میں پسلی چلنا کیا ہے, اور بہت پہلے ایک سفید تیل آتا تھا اس کو لگانے سے فائدہ ہوتا تھا, کیا اب کوئی ایسی دوا ہے جو سردیوں میں گھر میں رکھی جا سکے کہ بچوں کو آپ پہلے سے بچا سکیں؟ موسم بدلتا ہے, آپ نے جیسے کہا کہ فوراً ہی فلو نزلہ زکام ہوتا ہے, وہ مائیں ہماری نہیں تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اجوائن اور لہسن کس کا تیل کہتے ہیں سینے پہ لگاؤ, تو اس کے بارے میں پوچھو. پسلی چلے باقی کیا مطلب ہے؟ ایکچولی پسلی چلنا ایک کامن ٹرم ہے جو سانس جب بچوں کا تیز تیز چلتا ہے نا, چھوٹے بچوں میں نمونیا کی علامات کیا ہوتی ہیں, جیسے میں نے بتایا کلاسیکل علامات تو ہوتی نہیں, وہ نہیں بتاتے کہ ان کا گلا خراب ہے یا ان کو یہ ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. تو مائیں اس طرح پک کیا کرتی تھیں, اور ڈاکٹرز بھی, ہم ابھی بھی چھوٹے بچوں میں اسی طرح پک کرتے ہیں کہ ان کی جو سانس تیز چلتی ہے اور سانس لینے میں ان کو دشواری کس طرح پتہ چلتی ہے کہ ان کی جب پسلیاں ختم ہوتی ہیں اس کے نیچے ان ڈرائنگ ہوتی ہے, یعنی کہ سانس لیتے وہ پسلی کو اندر کی طرف کھینچتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ پک ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے میں نمونیا ہو گیا. تو بالکل یہ ایک ٹرم ہے جو کہ ویلڈ ہے, کسی کی پسلیاں چلیں تو وہ نمونیا کا خدشہ اس میں بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اور جہاں تک تیل کا تعلق ہے, جی تیل تو ایسی لاجواب چیز ہے, بچپن میں چھوٹے بچوں کو تو سب سر مائیں مالش کرتی ہیں, بالکل وارم دیتی ہے آپ کو, گرم رکھتی ہے, کمفرٹیبل رکھتی ہے, تو وائی ناٹ. ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربنا بات کر رہا ہوں. جی ربنا صاحب. جی کہ عدل بدین سے ہے نا, میری وائف کو جو ہے نا 1 سال کے بعد عمل تھا 1 سال چلا, مجھے 4 مہینے کے بعد فون آیا. ٹھیک ہے, پھر وہ ہلو جی جی ہم سن رہے ہیں. 4 مہینے کے بعد فون آیا, پھر اس کا عمل اندر رہ گیا. پھر 1 سال ہو گیا اس کو, ابھی تک پتہ نہیں ہے وہ ہے, میسج بھی نہیں آتے. اچھا سمجھ آئی ڈاکٹر. مجھے ایسا لگا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وائف پریگننٹ ہوئی اور 4 منتھ میں ان کا مس کیریج ہو گیا اور ان کو مینسز نہیں آ رہے غالباً, شاید اس طرح یہی کہنا چاہ رہے ہیں. 9-10 مہینے ہو گئے اس بات کو. اچا ٹھیک ہے. پھر اب کروا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں موجود نہیں ہے. اچھا بچہ اب موجود نہیں ہے. موجود ہے, اس میں میسج نہیں آ رہا ہے. اچھا کہ موجود ہے. جی. اچھا پھر اب آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے, اس میں ہے ظاہر کیوں نہیں ہے, میسج نہیں آ رہے ہیں تو ظاہر ہے. سمجھ گئی بات ان کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ ضائع بھی ہوا, پھر مینسز بھی نہیں آ رہے, تو بچہ موجود ہے. اچھا یہ ایک کانسیپٹ ان کو یہ لگ رہا ہے. ایکچولی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مس کیریج کے بعد مینسز نہیں آتے, اور ایک اب تو پہلے تو الٹرا ساؤنڈ موجود نہیں ہوتا تھا, تو لوگ سمجھتے تھے کہ پروبیبلی حمل چل رہا ہے. تو شاید یہ ان کو ایک کنفیوژن ہے. الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ چل جائے گا کہ حمل ہے یا نہیں. تو الٹرا ساؤنڈ کرا, بالکل الٹرا ساؤنڈ کرا کے پتہ کر لیں. اگر الٹرا ساؤنڈ میں حمل نہیں آ رہا تو اس کا مطلب حمل نہیں ہے. اور وہ جو ماہواری نہ آنا یعنی مس کیریج کے بعد یہ عمومی طور پہ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ہاں پریشان ہو, گائنیکالوجسٹ سے رجوع کریں. کچھ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے کچھ وقت کے بعد وہ دی جا سکتی ہیں, جس کے بعد مینسز نارمل. سامعین آپ کے کچھ اور سوال بھی شامل کریں گے شو کے آخری 15 منٹ میں, پہلے گھنٹے کے. اور اس وقت چھوٹا سا ایک ٹائم چیک ہے, ٹائم چیک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. 10:45 a.m. This time check is brought to you by AGS Maintenance Free Battery, کیونکہ بات ہے کوالٹی کی. دراز پریزنٹس 11/11 موبائل پر 25,000 کا ڈسکاؤنٹ, فریج پہ 15,000 کی بچت, فیشن برانڈز پر فلیش سیل. جلدی سے ایڈ ٹو کارٹ کریں اور 11 نومبر سے انجوائے کریں. دراز 11/11 بڑی سیل کی بڑی بچت. ہاٹ 105 دراز پریزنٹس 11/11. میری بیڈ شیٹ, میرے کپڑے, میری کراکری اور میرے گھر کا سامان کہاں سے ملے گا مجھے ہر چیز پہ ڈسکاؤنٹ؟ دراز پہ, وہ بھی 11/11 پہ. 11 نومبر سے. تو پھر ابھی ایڈ ٹو کارٹ کریں. دراز 11/11 بڑی سیل کی بڑی بچت. امبر آپ کی
ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین آج ڈاکٹر فسیہ سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن فرام ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. اور آج ہم نمونیا یعنی پھیپھڑے میں ہونے والے جو انفیکشن ہے اس پہ ہم نے بات کی. بہت سارے آپ کے سوالات بھی ہم نے لیے, کچھ اور سوالات کو بھی ایڈ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر فسیہ, کیا نمونیا سیزنل ہوتا ہے کہ گرمی یا سردی میں زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, یا گرمی میں بھی ہو سکتا ہے؟ نمونیا جنرلی گرمی سردی کسی بھی سیزن میں ہوتا ہے, لیکن somehow the other یہ جو چینجنگ سیزنز ہوتے ہیں جس میں سردی گرمی میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں فیبری مارچ, اور گرمیاں سردی میں کنورٹ ہو رہی ہیں جیسے سپٹمبر اکتوبر نومبر. یہ سیزن جو آٹم اور اسپرنگ کا ہوتا ہے اس میں الرجیز کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جو ایستھما فلیئرز آتے ہیں وہ ان سیزنز میں زیادہ آتے ہیں. نمونیا کا تعلق کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس موسم میں ٹھنڈ کی وجہ سے جو جنرل آرگینزم ہے وہ سردی کو پسند کرتا ہے تھوڑا سا, اور لیکن پھر وہی والی بات ہے جب گرمیوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں فریکوینسی تھوڑی سی, کیونکہ ان میں دمے کی زیادہ ہوتی ہے, تو جس کو انفیکشن ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اس میں پروگریس زیادہ آتی ہے, مطلب کمپلیکیٹ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا امیونٹی ڈپ بھی آتا ہے جس کی وجہ سے اس میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ڈاکٹر اعجاز ابرو بول رہا ہوں. جی کہاں سے بات؟ میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں راستہ میں حیدرآباد سے مادلی جاتے ہوئے. اوکے. تو امبر آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام تو لائیو ہے, ٹھیک ہے نا؟ جی. اگر میں یہ سننا چاہوں کہ مادلی پہنچتے ہوئے ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا پروگرام پورا نہیں سن پاتا, ٹھیک ہے, تو یہ کسی اور میڈیا پر اویلیبل ہے؟ جی بالکل, یہ 2 میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو میرا امبر رزاق کا یوٹیوب چینل ہے, اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں AMBERRAZZAQUE, ٹھیک ہے, یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے میرا. اور اس کے علاوہ ہم ہاٹ FM 105 کے فیس بک پیج پہ بھی یہ تمام ویڈیوز موجود ہوتی ہیں. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ فلو ویکسین جو ہیں, یہ اس کے تو بہت سارے فلو کے جنو ٹائپس ہوتے ہیں, یہاں پر جو اویلیبل ہے ہمارے پاس یہ فلو ویکسین ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ فلو ویکسین, ٹھیک ہے جی, ابھی ڈاکٹر بتاتے ہیں. اچھا دیکھیے, فلو ویکسین کا میں نے آپ کو بتایا کہ کووڈ سے پہلے یہ عموماً ان لوگوں میں لگائی جاتی تھی جن میں وائرس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہوتا تھا, امیون کمپرومائزڈ ہوتے تھے یا استما کا مسئلہ ہوتا تھا. فلو کووڈ سے پہلے واز ناٹ اے ڈیڈلی ڈیزیز. آپ یہ سمجھنے کی بات ہے نا, ہر ایک کو سمجھنے کی بات ہے کہ کورونا سے پہلے فلو ایک بیماری خطرناک نہیں تھی. بالکل. تو خطرناک بیماری اگر نہیں ہے ایک کامن انسان کے لیے, تو اس کی ویکسین کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہے. اس کی اہمیت ان میں تھی جو کسی طرح سے امیون لو ہوں, جن میں دمے کا مسئلہ ہو, جن میں دوسرے مسئلے مسائل ہو, یا ایکسٹریم آف ایج ہو. اس کے علاوہ اس کی افادیت نہیں تھی. سیم گوز ود دا نیوموکوکل جو ویکسین. اچھا, اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمونیا کا علاج موجود ہے, بیکٹیریل نمونیا کا علاج موجود ہے, جس کی ہم ویکسین پرسکرائب کر رہے ہیں, نیوموکوکل. تو جب اس کا علاج موجود ہے ایک ہیلدی آدمی میں اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, انلیس اینڈ انٹل ایج کی ایکسٹریم ہے یا کوئی انڈر لائنگ ڈیزیز ہے. لیکن کورونا کی ویکسین کی اہمیت کیوں اتنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا علاج موجود نہیں ہے. ایک چیز جس کا جو لا علاج ہے, اگر اس کی کوئی پریونشن موجود ہے تو وہ ایک ماس لیول پہ کرنی چاہیے, ہر ایک کو لگانی چاہیے. لیکن یہ جو بیماری ہے نیوموکوکس کی, نیوموکوکل جو بیکٹیریل انفیکشن ہے, نمونیا ہے, اس کا علاج موجود ہے. تو سوائے ان لوگوں میں جو ایکسٹریم ایج کے ہیں, جن میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں جو مریض مبتلا ہو کہ اس میں چانسز یہ ہے کہ جان بر نہیں ہو سکتا, باقیوں میں تو الحمدللہ یہ اس کا ایک قابل علاج مند, ایون ایکسٹریم ایجز میں بھی قابل علاج ہے. تو اس لیے اس کی ویکسین کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کووڈ ویکسین کی ہے. سیم گوز ود دی فلو, اس کا علاج نہیں ہے. بالکل, اب ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے, یہ بہت جنرک سوال ہے, کھانسی کا کیا کریں؟ ہر وقت ہو جاتی ہے, بچوں میں, بڑوں میں, کیا کریں؟ اچھا دیکھیے, کھانسی کے لیے نا تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. کھانسی از ایز این آفٹر میتھ آف اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن. ایک زکام کھانسی کے بعد جنرلی جو وائرس فلو ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں, کامن کولڈ, اس کے بعد کا ایک سیکویل ہے, اس کے بعد ہونے کی ایک چیز ہے, کیونکہ وہ اوپر سے نیچے گلے میں آتا ہے. اچھا,
कभी कभी खांसी इस वजह से होती है कि वो नीचे आते आते ब्रोंकस में, जैसे ब्रोंकाइटिस करता है, जैसे हम अपने ज़माने में पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो वजह होती है। खांसी निमोनिया में भी होती है, ठीक है। निमोनिया की अगर खांसी है तो आपने एंटीबायोटिक लेनी है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट करना है, उसका बराबर इलाज होना है। लेकिन 100 में से 80% खांसी वायरल इन्फेक्शन के बाद होती है। जुकाम के बाद, जुकाम खत्म हो गया, बुखार ठीक हो गया, खांसी चल रही है, तो हमारा जो एयरवे है वो सेंसिटिव हुआ होता है, और इसी ये एक तरह का एस्थमा का वेरिएंट है। तो उसमें आइडियल तरीका ये है कि इनहेलर्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारे जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है इनहेलर्स यूज करने का। मैं भी अगर मरीज को अगर देती हूँ तो वो कहते हैं दुनिया की सारी दवाइयां दे दें, टीके लगवा दें, हम पंप नहीं लेंगे, पता नहीं इससे हम आदी हो जाएंगे। तो देखिए इतनी लाजवाब दवाई है कि वो सिर्फ हवा की नाली पे असर करती है, उसको खोलती है, उसमें से बलगम निकालती है और आप ठीक हो जाते हैं। और एक वक्त मुकर्रर तक उसको लेना पड़ता है। तो एक जो जनरल रुझान है खांसी के हवाले से, जो मिसकॉन्सेप्ट है, खांसी के शरबत इतने इफेक्टिव नहीं होते, और बहुत हम शौक से पी लेते हैं, बहुत सारे, पूरी बोतलों की बोतलें खत्म हो जाती हैं, उसमें दूसरे सिडेटिव्स होते हैं जिसमें आप गुनूदगी में रहते हैं और मसले मसाइल। बेहतर ये रहता है कि अपने मालिक से रुजू कीजिए, वो आपको बेहतर इनहेलर्स बताएंगे, जिसके बाद आपको, और बाकी होम रेमेडीज तो चलती हैं, शहद है, दारचीनी है, काली मिर्च, भाप का भी बड़ा रोल है, स्टीम है, बिल्कुल, क्योंकि वो आपको क्या करते हैं, बेसिकली जो आपका रिफ्लेक्स है, बलगम फेफड़े तो नहीं, लेकिन जो हमारी सांस की नाली है वो कोशिश कर रही होती है जो उसमें म्यूकस या बलगम फंसा है उसको निकाले। दिस इज खांसी को आपने दबाना नहीं है, उसको फैसिलिटेट करना है कि वो बलगम निकाले। सो इनहेलर्स आर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, एक और सवाल है आई थिंक चेस्ट सिटी स्कैन के बारे में, कि चेस्ट सिटी स्कैन कब और क्यों ज़रूरी है? इको कितने गैप के बाद करवाना चाहिए? कहते हैं कि बार बार इको हार्ट पर भी इफेक्ट करता है। एक तो दो सवाल हो गया। दो सवाल है। पहले तो ये सीटी स्कैन क्यों करवाना चाहिए? चेस्ट सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए। यू डोंट नीड अ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट नहीं है, वो कोविड के बाद बन गया है। किसी को जुकाम, खांसी, बुखार, सीने में दर्द है, कोविड नहीं हो, जल्दी से करा लें। सीटी स्कैन के नुकसानात हैं, ये समझना जरूरी है। जिस तरह एक्सरे के नुकसानात हैं, ये रेडियो एक्टिव जो आपकी रेडिएशंस होती हैं, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर मुस्तकिल ली जाएं तो हो सकती हैं। सो खुदा के वास्ते डॉक्टर अगर आपको कहता है कि भाई सीटी स्कैन अब नागुज़ीर है तो आप कराइए, लेकिन जनरली हर मरीज को सीटी स्कैन नहीं कराएं, बल्कि मैं किसी सूरत रिकमेंड भी नहीं करूंगी कि वो करवाएं सीटी स्कैन, अनलेस एंड अनटिल इसकी नीड हो। और जहाँ तक एको का ताल्लुक है, एको एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता, और एको भी ये कि रोज़ नहीं कराना चाहिए, अमूमन कराया जाता है देखने के लिए जो दिल की मूवमेंट है, हार्ट की जो मूवमेंट है उसको रजिस्टर करने के लिए कराया जाता है कि किस हद तक वो काम कर रही है। वो भी अगर आप रोज कराएंगे तो आपको कुछ नहीं पता। क्यों कराना है रोज? कोई और हमें काम है। इसको भी अगर आपने देखना है कि दिल की जो मूवमेंट है वो बेहतर हो रही है या खराब हो रही है, 3 से 6 महीने का वक्फा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, फसी एक और सवाल है, जहीर अहमद है कि सलाम डॉक्टर, मुझे बलगम बहुत ग्रीन कलर का निकलता है, क्यों मसला है ये? कोई मसला है ये? अच्छा देखिए, एक थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि जब किसी को फ्लू होता है नॉर्मल, तो उसकी फेजेस हैं। पहली फेज में होता है बहता है वो पानी की तरह से, सिक्रीटरी फेज होता है जिसमें, उसके बाद फिर वो कंसोलिडेट होता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर की जो आर्मी है जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं, वो जो हम सेल टाइप्स हैं वो सब फाइट करती हैं उससे। जब वो फाइट करके उसका कचूमर निकालती हैं वायरस का या बैक्टीरिया का, तो वो जो उसकी जो डेब्रीज जिसे कहते हैं ना, जो उसका जो ब्रोकन प्रोडक्ट होता है, जब वो टूट जाती है तो वो बलगम बन जाता है। बेसिकली वो डेड बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, और वो डेड सेल्स जो बेचारे आर्मी फाइट करते करते मारे गए, तो उसका वो मलगूबा होता है। अच्छा, वो कुछ नहीं होता, वो हरे रंग का होता है, क्योंकि वो जो सेल्स हैं वो हरे रंग के होते हैं। सो वो नॉर्मल है, ग्रीन कलर, येलो कलर, वाइट कलर जो भी है वो सही है। सो वो बेसिकली वो एक कंपोनेंट है स्प्यूटम का जिसे हम बलगम कहते हैं, वो येलो
اچھا ڈاکٹر فیصل ہمارے پاس 5 منٹ ہے. نمونیا کو ہم نے بہت اچھے سے ڈسکس کر لیا, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے نمونیا کو ہمیں بہت ہلکا نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ آگے اگر بہت ورس ہو گیا تو ادر آرگنس کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے یہ, تو ہمیں اس پہ ٹائملی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. ہم ایک سم اپ کریں تو اینٹی بائیوٹکس کم سے کم استعمال کریں جب تک ڈاکٹر ریکمینڈ نہ کرے. اچھا ڈاکٹر فیصل میں چاہتی ہوں کہ جیسے ابھی سردی کا موسم کا آغاز ہو چکا ہے, ابھی شدید سردی ظاہر آگے کے 2-3 مہینے میں ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے, ہمارے بچے اور ہمارے بوڑھے, ٹھیک ہے, ان کا اسپیشل خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی طرف سے مجھے کوئی ایسی ٹپ چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنے بچوں کو, ظاہر ہے وہ اسکول بھی روز کھل گئے ہیں, روز صبح اسکول بھی جائیں گے, ٹھیک ہے, اور ہمارے بوڑھے بھی ظاہر ہے نماز پڑھنے بھی فجر پہ جاتے ہیں, تو ایک ایسی ٹپ دے دیں کہ یہ لوگ اس موسم کو اچھے سے ہینڈل کر سکیں. اچھا دیکھیں, کچھ بھی نہیں کرنا, بچوں کو وائرس سے اور بیکٹیریا سے پریونشن کی کوشش کرنی ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. کوئی دوائیاں, کوئی معجون کچھ نہیں دینے. جب یہ موسم آ رہا ہے نا, اب یہ موسم ایسا ہے دن گرم راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, صحیح ہے, تو تھوڑا سا احتیاط یہ کیا جائے کہ بچے رات کو کور کر کے سوئیں لیکن ان کو چل نہ لگے جنرلی, ٹھیک ہے. بچے کچھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں, ٹھنڈا پانی, گو کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ کیا ٹھنڈے پانی سے انفیکشن ہوتا ہے, کہ نہیں, ٹھنڈے پانی سے گلا اریٹیٹ ہوتا ہے, سو ظاہر پھر وہ پرابلمٹک ہوتا ہے. تو تھوڑا سا یہ کہ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں موسم میں. اچھا کراچی میں جنرلی رجحان نہیں ہے گرمی سردی میں ڈائٹ چینج کرنے کا, سردی ہے تو چلو آئس کریم کھانا ہاں, لیکن آپ اگر اپ نارتھ جائیں, ایون بلوچستان جائیں, تو وہاں پر پراپر جو ہے وہ ٹائم وہ چینج ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ڈائٹ کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں, ٹھیک ہے, وارم چیزوں کا استعمال کریں, موسمی پھل ضروری ہے کھانا, ٹھیک ہے. بچے شام میں باہر جا رہے ہیں اگر کھیلیں تو کورڈ کلوتھس پہنیں, یہ بہت ضروری ہے. آج کل تو ڈینگی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماسکولر ریپیلنٹ ہے, نیکسٹ شو میں ڈینگی پہ بہت بات کریں گے. بالکل بالکل, آج کل بہت دیکھا جا رہا ہے. سو اس پہ دھیان دیں, اور دیٹس اباؤٹ اٹ. اور جو جنک وغیرہ کھا رہے ہیں بچوں کو, خدا کے واسطے ان کو تو ہر سیزن میں اوائڈ کریں. پھر بھی بچوں کو اگر زکام ہوتا ہے, جو ہوتا ہے وہ سمجھیں کہ یہ اس کی باڈی کی امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, اس میں بھی سپورٹیو کیئر دیں, اچھی ڈائٹ دیں, چائلڈ وڈ بی بیٹر. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل. اور ہمیشہ کی طرح آپ کی انفارمیشن جو آپ ہم سب کو, ہمارے سامعین اور ناظرین دونوں کو آپ بتایا آپ نے, آئی تھنک بہت فائدہ مند ہے. اور ہمیں یقیناً اب نمونیا یا جو آنے والے موسمی ایسے تمام انفیکشن جو ہمارے پھیپھڑوں کو اثر انداز کرتے ہیں اس پہ ہم اچھے سے اب جان سکیں گے. آخر میں کچھ کہنا چاہیے سامعین کے لیے, ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جسے کہیں نا کہ اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن سی ہے آپ کا یہ سلسلہ جو ہے, کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے ان میں وقت نہیں ہوتا, وہ ڈرائیو تھرو یا آفس جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے ریڈیو پہ سنتے ہیں, بہت لاجواب ہے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اور بہت سارے ایسے لوگ جو ابھی بھی اس کی پاور کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کے لیے یہ ایک بہت بہت پاورفل میڈیا ہے جس میں آپ ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. صدقہ جاریہ ہے, یہ لوگوں کو سمجھائیں گے, ان کو سمجھ آئے گی. اور ایک کامن آدمی سے, ہمارے بلوچستان میں جو بھائی تھے وہ اسی کے تھرو ان کو یہ نالج ملتی, تو یہ چیز سمجھ, اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو ہلکا نہ لیا جائے. بہت ہی لاجواب. اور یہ ہمیں آگاہی کا پروگرام جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں صحت کے اوپر, وہ ہم یقیناً اس کو جاری رکھیں گے. اور اچھا ایک اور ہمارے پاس کال آئی تھی, میں ان کا جواب دیتی ہوں. ڈاکٹر ندیم نعیم تھے, ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو شوگر کے ڈاکٹر تھے, اور یقیناً وہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں وہاں پر ہوتے ہیں, اور یہ صفورہ پہ ان کا ہسپتال ہے, تو آپ وہاں جا کے ان کو دکھا سکتے ہیں, ڈاکٹر ندیم نعیم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل, آپ ہمارے شو میں آئی ہیں. سامعین آپ, تھینک یو سو مچ. نہیں, اور یقین کیجیے کہ مطلب آپ ون آف دوز ڈاکٹرس ہیں جن کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ ہم ایسی جنرل بات کرتے ہیں کہ جس سے سامعین کو سننے میں لگے کہ یار واقعی ان کے مرض کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کی او پی ڈیز اور سب کچھ چل رہا ہے, لیکن آپ ہمارے پاس آئیں. سامعین ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, اگلے 1 گھنٹے میں ذیابطیز اور حمل کے اوپر بات کریں گے. ہلٹن فارما کی طرف سے ڈاکٹرز ہیں ہمارے ساتھ, اور ابھی خبروں کا ایک وقفہ ہے, خبریں سنیے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. Now it's time for Hum News on Hot FM 105.